ایک آدمی بازار میں عقل بیچنے بیٹھ گیا۔ لوگ ہنسے، مذاق اڑایا، پاگل کہا، مگر کچھ ہی دنوں میں وہی آدمی بادشاہ کا وزیر بن گیا۔ کیسے؟ بہت ہی سبق آموز کہانی ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں بشیر نامی ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی کریانے کی دکان تھی۔ اپنی آمدن سے وہ بمشکل اپنا اور اپنے اکلوتے بیٹے نادر کا پیٹ پالتا تھا۔ نادر اب جوان ہو چکا تھا، لیکن بشیر نے کبھی بھی نادر سے کوئی کام نہیں لیا تھا۔ ایک دن اچانک بشیر کا انتقال ہو گیا۔ نادر اس واقعے کو لے کر بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ دنیا میں اب اس کا کوئی نہیں بچا تھا۔ وہ تنہا بیٹھ کر سوچنے لگا کہ ابا بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ والد کے ایک دوست نے تسلی دیتے ہوئے کہا، صبر کرو بیٹے، اللہ کو یہی منظور تھا، اب تم ہی اپنے والد کا کاروبار سنبھالنا ہوگا۔ نادر بہت ذہین اور سمجھدار تھا۔ اس نے اپنے والد کی دکان سنبھال لی، لیکن دکان پر کوئی گاہک نہ آتا تھا۔ ایک دن وہ سوچنے لگا، اگر یہی حال رہا تو فاقے آ جائیں گے۔ پھر کچھ دن گزرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دکان سے گزارا مشکل ہے۔ اس نے وہ دکان ایک مالدار تاجر کو بیچ دی۔ پھر سوچا، ان پیسوں سے میں کسی اور شہر میں جا کر کاروبار شروع کروں گا۔ اس نے ایک قریبی ریاست کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں کے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا وہاں جا کر کاروبار کرنا فائدے کا سودا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ کئی دن کے بعد وہ ایک بڑے شہر پہنچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے بازاروں کا جائزہ لے لے۔ جب بازار گھوما تو اندازہ ہوا کہ یہاں تو ہر چیز بہت مہنگی ہے۔ جو پیسے اس کے پاس تھے ان سے کوئی کاروبار شروع کرنا ممکن نہ تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اسے ایک انوکھا خیال آیا۔ اس نے ایک دکان کرائے پر لی اور دکان پر موٹے لفظوں میں لکھوایا، عقل برائے فروخت۔ بازار میں کچھ لوگ اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہنے لگے، کیا بھلا عقل بھی کہیں بیچی جاتی ہے؟ کتنا بے وقوف ہے یہ آدمی، آخر عقل خریدے گا کون؟ لوگ اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، لیکن نادر اونچی آواز میں پکارنے لگا، سنو بھائیو، میری بات مانو، کسی کو بھی کبھی نہ کبھی عقل کی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر چاہے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بزرگ۔ بے شک تم آج مجھ پر ہنسو، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب میں آپ سب سے اپنی عقل کا لوہا منوا کر رہوں گا۔ اصل میں نادر اپنی دھن کا پکا تھا۔ لوگوں کے مذاق کا اس پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ وہ ویسے ہی آوازیں لگاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی دکان کا چرچا پورے شہر میں ہونے لگا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج کل ہمارے شہر میں ایک عقل کا تاجر آیا ہوا ہے، اور کوئی کہتا، ایسا تاجر تو میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ مذاق میں ہی صحیح، لیکن لوگ کہا کرتے، اگر کبھی مجھے عقل کی ضرورت پڑی تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں گا۔ پھر کچھ دن بعد ایک شخص مذاقاً نادر کے پاس آ گیا۔ وہ اسے آزمانا چاہتا تھا۔ وہ عقل کا سامان خرید کر لے گیا۔ ایک ہفتے میں صرف 2 دیناروں کی ہی دکانداری ہوئی، لیکن نادر مایوس نہیں ہوا۔ اس نے کوئی فکر نہ کی، بلکہ دل میں سوچا کہ ایک نہ ایک دن میرا کام ضرور چلے گا۔ اسی شہر میں ایک مالدار بوڑھا رہتا تھا۔ اس کے پاس بہت مال و دولت تھی، لیکن وہ بہت کنجوس بھی تھا۔ اس کے بیٹے کا نام منیب تھا، جو تھوڑا سادہ سا ذہن رکھتا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ کچھ سمجھتا ہی نہ ہو، لیکن زیادہ عقل مند بھی نہیں تھا۔ ایک دن صبح کے وقت وہ اپنے گھر کے صحن میں مٹی ڈالنے لگا، چونکہ کل ہی اس کے والد نے اسے کسی بات کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا، بیٹے ہمیں عقل کی کھیتی کرنی چاہیے، تب ہی ہم عقل مند کہلائیں گے۔ اس نے جب منیب کو مٹی ڈالتے دیکھا تو اس کے والد بولے، او نادان، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ منیب بولا، ابا جان، عقل کی کھیتی کر رہا ہوں، تاکہ آپ اور میں دنیا کے سب سے بڑے عقل مند بن جائیں۔ یہ سن کر اس کے والد نے سر پکڑ لیا اور کہا، یا اللہ، نہ جانے کب اس کی عقل کی کھیتی تیار ہوگی۔
जाने कब इसकी अकल की खेती तैयार होगी। फिर एक दिन मुनीब किसी काम से बाज़ार गया। जब वो नादिर की दुकान के सामने से गुज़रा तो उसने बोर्ड पढ़ा, अकल की दुकान। वो रुककर सोचने लगा, क्यों न जाकर पूछ लूँ, अगर सस्ती हुई तो अपने और अब्बा के लिए ढेर सारी ख़रीद लूँगा। मुनीब दुकान पर जाकर नादिर से बोला, ये बताओ अकल कितने दिरहम की दे रहे हो। नादिर मुस्कुरा कर बोला, जनाब मैं अकल तोल कर नहीं देता, आप जितनी कीमत की मांगेंगे इतनी की दे दूँगा। मुनीब सोच में पड़ गया कि कितने की ख़रीदी जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहीं ऐसा न हो कि महंगी ख़रीदी और अब्बा की डांट खानी पड़ जाए। फिर इसने सोचा, क्यों ना पहले एक दिरहम की ख़रीद लूँ, अगर अब्बा ने कहा कि सस्ती मिली है तो बाद में और भी ले लूँगा। जहाँ इतनी अकल की कमी हो रही है, एक दिरहम की अकल शायद कुछ काम आ जाए। मुनीब ने जेब से एक दिरहम निकाला और फ़ौरन नादिर को दे दिया। लो भाई, अभी के लिए मुझे सिर्फ़ एक दिरहम की अकल दे दो, ज़रूरत पड़ी तो फिर ले जाऊँगा। नादिर ने कहा, ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। उसने एक दिरहम जेब में डाला और एक कागज़ निकाल कर मुनीब की तरफ बढ़ा दिया। मुनीब वो कागज़ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता जा रहा था, अब तो बात बन गई, जब मैं अब्बा को बताऊंगा कि मैंने सिर्फ़ एक दिरहम में अकल ख़रीद कर कितना अक्लमंदी का काम किया है, तो वो कितने खुश होंगे। जब वो घर पहुंचा तो फ़ौरन अपने वालिद के पास जाकर बोला, अब्बा जान, ये देखें मैं एक दिरहम की अकल ख़रीद कर लाया हूँ। ऐसा करें, आधी अकल आप रख लें और आधी अकल मुझे दे दें। बूढ़े ने हैरत से कहा, क्या कहा? अकल ख़रीदी है? ज़रा इधर तो दिखाओ। मुनीब ने वो कागज़ उन्हें थमा दिया जिस पर लिखा था, जब दो लोग आपस में झगड़ रहे हों तो खड़े होकर इन्हें देखना दानिशमंदी नहीं है। ये पढ़ते ही बूढ़ा गुस्से से लाल पीला हो गया। ओ नादान नालायक, तूने एक दिरहम कुएं में फेंक दिया। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि दूसरों की लड़ाई देखना कोई अक्लमंदी नहीं। अपने नादान बेटे को डांटने, पीटने और लानत मुलामत करने के बाद वो गुस्से से भरे हुए नादिर की दुकान पर पहुंचा। ओ बेईमान, तूने मेरे बेटे को बेवकूफ़ जानकर धोखा दिया। मेरे पैसे वापस कर दे, वरना मैं सिपाहियों को ख़बर कर दूंगा। नादिर नहायत तहम्मुल से बोला, जनाब आप बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं। आपके बेटे ने अपनी मर्ज़ी से अकल ख़रीदी थी। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मेरी पर्ची मुझे वापस करके अपने पैसे ले सकते हैं। बूढ़े ने फ़ौरन वो कागज़ निकाला और गुस्से में बोला, लो पकड़ो अपनी पर्ची और मेरे पैसे वापस करो। नादिर ने पैसे वापस कर दिए और बूढ़ा घर की तरफ वापस चल पड़ा। नाज़रीन, इसी रियासत के खलीफा की दो बीवियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की खादमाएँ बाज़ार में फल और सब्ज़ियां ख़रीदने गईं। उनमें से एक खादमा एक दुकान पर गई और कहने लगी, ये तरबूज कितना हरा और खूब पका हुआ है, रानी खाकर बहुत खुश होगी, मैं सबसे पहले यही ख़रीद लेती हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, ये तरबूज कितने का है? दुकानदार ने जवाब दिया, सिर्फ 2 दिनार का बहन जी। वो बोली, ठीक है, ये मुझे दे दें। लेकिन जैसे ही दुकानदार पैसे लेने के बाद तरबूज देने लगा, इसी लम्हे दूसरी खादमा की नज़र इस तरबूज पर पड़ी। वो फ़ौरन बोली, ठहरो भाई, ये तरबूज मुझे दे दो। दुकानदार कुछ बोलने ही वाला था कि दूसरी खादमा ने 3 दिनार इसके हाथ पर रख दिए। पहली खादमा फ़ौरन तेज़ लहजे में बोली, ये क्या बात हुई? मैं पहले आई थी और बात भी पहले मेरी तय हुई है, लिहाजा लो ये 2 दिनार और मुझे तरबूज दे दो। दूसरी खादमा बोली, ये नहीं हो सकता, मैं तुमसे पहले पैसे दे चुकी हूँ, अब ये तरबूज मेरा हुआ। दुकानदार सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। ये मसला खासा पेचीदा हो गया था। उधर दोनों खादमाएँ आपस में झगड़ने लगीं। लगता था बात कहीं मारपीट तक न पहुँच जाए, क्योंकि सब जानते थे कि दोनों रानियों में आपस में नहीं बनती तो इनकी खादमाओं में कैसे बनेगी। दुकानदार ने सोचा कि मुझे फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। चुनाचे वो फ़ौरन वहाँ से खिसक गया। दोनों खादमाएँ आपस में झगड़ती रहीं। इसी दौरान बूढ़े का बेटा मुनीब बाज़ार से गुज़र रहा था।
اس نے دونوں عورتوں کو لڑتے دیکھا تو سوچنے لگا یہ دونوں عورتیں آپس میں کیوں جھگڑ رہی ہیں، چل کر دیکھتا ہوں۔ اب چونکہ منیب تو سادہ دل تھا ہی، سو جا کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا، ان دونوں کے قریب، اور ان کی باتیں سننے لگا۔ دونوں کی نظر منیب پر پڑی، وہ دونوں یکدم اس کی طرف مڑیں اور بولیں۔ ایک بولی، سنیں بھائی، آپ میرے گواہ ہیں، بازار میں اس عورت نے میری بے عزتی کی ہے، اس کی گواہی آپ ہی دیں گے۔ دوسری بولی، میرے بھائی آپ میرے بھی گواہ ہیں، اللہ کے واسطے رانی صاحبہ کے سامنے آپ کو سب کچھ سچ سچ کہنا ہوگا۔ نادان منیب کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے صرف سر ہلا کر چلتا بنا۔ اب منیب سخت مصیبت میں پڑ گیا، وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ کس کے حق میں گواہی دے۔ پھر باپ بیٹے نے مشورہ کیا دونوں نے کہ اب ہمیں صرف ایک ہی شخص سے رائے لینی چاہیے، اور وہ ہے نادر، جو عقل کا تاجر ہے، کیونکہ جو عقل اس نے پہلے دی تھی وہی غلطی تو منیب نے کی ہے۔ سو دونوں یعنی بوڑھا اور اس کا بیٹا نادر کی دکان پر آ گئے اور اسے سارا حال سنایا۔ نادر نے کہا، مشورہ تو ضرور دوں گا مگر اب اس کی فیس 10 دینار ہوگی۔ بوڑھے نے فوراً کہا، مجھے منظور ہے، یہ لیجئے 10 دینار۔ نادر نے منیب کی طرف دیکھا اور کہا، سن، تو خلیفہ کے دربار میں پاگل بن جانا، جب تجھ سے کچھ پوچھا جائے تو الٹی سیدھی باتیں کرتے رہنا، عجیب و غریب حرکات کرنا، گڑبڑ بولنا، ہنسنا، ناچنا، مطلب کہ دربار کو تماشا بنا دینا۔ منیب نے یہ بات مان لی اور اس کا باپ بھی متفق ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹے خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ دوسرے دن منیب کو دربار میں طلب کیا گیا۔ خلیفہ نے پوچھا، ہاں بھائی منیب، کیا تو بتا سکتا ہے کہ ان دونوں خادماؤں میں جھگڑا کس بات پر ہوا اور قصوروار کون ہے؟ منیب اداکاری کرتے ہوئے بولا، خلیفہ سلامت، ایسا کریں ان دونوں کو ابھی کے ابھی لڑوا دیں، پھر آپ خود سمجھ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور ایسی بے ربط باتیں اور حرکتیں کرنے لگا کہ سارا دربار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ وزراء، مشیر اور درباری ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ خلیفہ بھی الجھن میں پڑ گیا اور سوچنے لگا، یہ تو مجھے سچ میں پاگل لگتا ہے، بھلا یہ کیا گواہی دے گا؟ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اسے فوراً دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ یوں منیب ایک بڑی مصیبت سے بچ گیا۔ لیکن اب اس کے والد کو ایک اور فکر لاحق ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر خلیفہ کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا واقعی پاگل نہیں بلکہ جان بوجھ کر پاگل بننے کا ڈرامہ کر رہا تھا تو انجام بہت برا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ عقل کی بات تو میں نے سوچی ہی نہ تھی۔ بوڑھے نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے منیب سے کہا، کیوں نہ ہم دوبارہ اس عقل کے تاجر نادر کے پاس چلیں؟ چنانچہ دونوں ایک بار پھر نادر کے پاس پہنچے اور دل میں بیٹھے شک کا اظہار اس سے کیا۔ کیا تم ہمیں اس مصیبت سے بچنے کا کوئی راستہ بتا سکتے ہو؟ نادر نے سنجیدگی سے کہا، جی ہاں، ضرور بتا سکتا ہوں، مگر اب اس کی فیس پورے 200 دینار ہوگی۔ بوڑھا حیرت سے بولا، 200 دینار؟ بھائی کچھ تو کم کرو۔ مگر نادر کسی صورت بھی 1 دینار کم کرنے کو تیار نہ ہوا، چاہے جتنی بھی منت سماجت کی گئی۔ اب بوڑھے کے پاس کوئی چارہ نہ بچا، سو اس نے بے بسی سے 200 دینار کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دی۔ لے بھائی، یہ سنبھال، اب ہمیں اس مصیبت سے نکالنے کی کوئی عقل دے دے۔ نادر نے مسکرا کر کہا، یقیناً دوں گا، بس ذرا صبر کرو، معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑنے دو، پھر کسی دن خود خلیفہ کے پاس جا کر سب کچھ سچ سچ بیان کر دینا، تم سچائی سے ساری مصیبت سے چھٹکارا پالو گے۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹے سوچ میں پڑ گئے، لیکن پھر بوڑھے نے دل میں کہا، ظاہر ہے نادر نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہا ہوگا، اب تو اس کی عقل کی دکان بہت مشہور ہو چکی ہے، لوگ دور دور سے مشورے لینے آتے ہیں۔ آخر کار بوڑھا بولا، ٹھیک ہے نادر جی، جیسے آپ نے کہا ویسے ہی کریں گے۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹے اطمینان سے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد ایک دن موقع دیکھ کر منیب خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا اور ڈرتے ڈرتے اس نے خلیفہ کو سچ سچ ساری بات بتا دی۔ منیب نے جب خلیفہ کو سچ سچ سب کچھ بتا دیا
تو خلیفہ نے تھوڑا سا توقف کے بعد خوش ہو کر کہا، ہم تیری دانائی سے بہت خوش ہوئے، بے شک اگر تو اس دن پاگل پن کا ڈرامہ نہ کرتا تو یقیناً کسی ایک رانی کے غصے کا شکار ضرور ہو جاتا۔ جا، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ منیب نے جب خلیفہ کو راضی اور خوش دیکھا تو اس نے نادر کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا کہ وہی ہے جس نے اسے یہ عقل دی اور جان بچائی۔ خلیفہ نے بات سن کر کہا، اچھا، اگر تیری آخری بات سچ ہے تو بے شک وہ شخص بہت ہی عقل مند ہے، ہم بھی اس سے عقل خریدیں گے، اب تو جا سکتا ہے۔ اگلے ہی دن خلیفہ نے نادر کو دربار میں طلب کیا۔ نادر حاضر ہوا تو خلیفہ نے کہا، سن اے عقل کے تاجر، تیرے بہت چرچے سنے ہیں، کیا تو مجھے بھی عقل بیچ سکتا ہے؟ نادر نے بلا جھجک جواب دیا، ضرور عالم پناہ، مگر قیمت ہوگی 20,000 دینار۔ خلیفہ نے فوراً خزانچی کو حکم دیا کہ نادر کو 20,000 دینار کی تھیلی دے دی جائے۔ جب نادر نے دیناروں سے بھری تھیلی وصول کی تو اس نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور وہ کاغذ خلیفہ کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ پر لکھا تھا، بغیر سوچے سمجھے اور اچھی طرح غور کیے بغیر کوئی بھی کام مت کرنا۔ خلیفہ نے کہا، بہت خوب، ہم تیری دی ہوئی عقل سے بہت خوش ہوئے۔ اے نادر، اگر ضرورت پڑی تو ہم تجھ سے مزید عقل بھی خریدیں گے، اب تو جا سکتا ہے۔ ادھر خلیفہ نے نادر کی دی ہوئی وہ نصیحت جو ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تھی اپنے بستر کے سرہانے رکھ لی۔ وہ بار بار اسے دیکھتا اور کہتا، واہ، کیا عقل کی بات کہی ہے اس شخص نے۔ کچھ دن گزرے، اچانک خلیفہ بیمار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وزیر، جو کافی عرصے سے خلیفہ کو ہٹانے کے چکر میں تھا، اسے یہ موقع بہت مناسب لگا۔ چنانچہ وزیر نے لالچ دے کر شاہی حکیم کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ ایک دن اس نے خاص دوا تیار کروائی اور حکیم کو خلیفہ کے پاس بھیج دیا۔ حکیم خلیفہ کے سامنے پہنچا اور بولا، عالم پناہ، یہ خاص دوا پی لیجئے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے استعمال سے آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ خلیفہ نے دوا کی طرف دیکھا۔ اچانک پتہ نہیں کیوں اسے نادر کی وہ نصیحت یاد آ گئی، بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی کام مت کرنا اور کسی کی بات پر یقین نہ کرنا۔ یہ یاد آتے ہی خلیفہ رک گیا۔ اس نے دوا کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور چند لمحے سوچنے لگا۔ پھر اس کی نظر حکیم پر پڑی۔ ادھر کھڑا حکیم خلیفہ کی ایسی گہری نظریں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ گھٹنوں کے بل جھک کر گڑگڑانے لگا، خلیفہ سلامت، مجھے معاف کر دیجئے، میری کوئی خطا نہیں، میں تو وزیر کے دباؤ میں آ گیا تھا، اس کی دوا میں زہر ملایا گیا تھا۔ خلیفہ سوچ میں ڈوب گیا، کیا واقعی یہ وہی عقل ہے جو نادر نے مجھے دی تھی اور جس نے آج میری جان بچا لی؟ خلیفہ نے فوراً وزیر کو طلب کیا۔ جب وزیر حاضر ہوا تو وہ آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، جہاں پناہ، میری بات سنیے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خلیفہ نے نہایت سنجیدہ انداز میں کہا، ہم تو مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں، لیکن وزیر صاحب کے چہرے پر تو بیماری کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ چلیے یوں کیجئے، یہی دوا جو ہمارے شاہی طبیب نے تیار کی تھی آپ نوش فرما لیے، جلد ہی تندرست ہو جاؤ گے۔ وزیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ اس کی سازش پکڑی جا چکی ہے۔ وہ فوراً خلیفہ کے قدموں میں جھک گیا اور فریاد کرنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی خطا سرزد ہو گئی۔ خلیفہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً حکیم اور وزیر دونوں کو تاحیات قید میں ڈال دیا اور نادر کو اپنے پاس وزیر خاص کے طور پر رکھ لیا۔ ناظرین، کہانی پسند آئی تو لائک کریں، رائے دیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگر آپ کو عقل خریدنے کا موقع ملے تو آپ کتنے پیسے میں خریدیں گے اور کیوں؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔